बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत मौजू आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज का मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरा चैनल अंबिया के मौजज़े सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी चलते हैं आज के मौजू की तरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही आपकी वालदा के दिल में ये बात डालकर यकीन करा दिया गया था कि पैदाइश के बाद तुम बच्चे को दूध पिलाती रहो। जब तुम्हें फिरौन के जासूस से खतरा अल्लाह को या बच्चे के रोने वगैरह से पड़ोसियों से तुम्हें खतरा हो तो बच्चे को दरिया में डाल दो। हम इस बच्चे की हिफाजत करेंगे और तुम्हारी तरह लौटा देंगे और इसे रसूल बनाएंगे। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको दरिया में फेंकने से पहले कितनी मुद्दत दूध पिलाया, इसकी हद का जिक्र कुरान पाक में तो नहीं, अलबत्ता एक कौल है कि बेशक आप 4 माह बाद तो पड़ोसियों वगैरह के खतरे के पेश नज़र आपको दरियाए नील में डाल दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर जब वलादत का वक्त करीब हुआ तो आपके पास एक दाया आई, इनमें से जो फिरौन ने बनी इसराइल की औरतों के लिए मुकर्रर कर रखी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी दोनों आँखों के दरमियान से नूर की किरणें ज़ाहिर हो रही थीं, जिनको देखते ही दाहिया का हर जोड़ कांपने लगा। इसके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी गई। इसने कहा, ऐ औरतों, इस बच्चे की माँ, मैं तो इसे कत्ल करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इससे शदीद मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए तो अपने बच्चे को महफूज कर ले। और वो दाया ये कहकर चली गई। इतने में फिरौन के जासूस आपके दरवाज़ा पर पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जासूस को आते हुए देख कर कहा, ए माँ, फरआन आ रहे हैं। आपकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, होश व हवास जाते रहे। बच्चे को डर के मारे कपड़े में लपेट कर जलते तंदूर में डाल दिया। जब वो आपके घर में दाखिल हुए तो जलते तंदूर की तरफ तो वो मुंह ना कर सके और घर तमाम छान मारा, कोई बच्चा नजर ना आया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को देखा तो इनके रंग भी कोई तब्दीली नजर ना आई। जो आम तौर पर औरतों का बच्चे की पैदाइश पर रंग जर्द पड़ जाता है। और आपका दूध भी नजर ना आने पर पूछा कि वो दाया तुम्हारे घर क्यों आई थी? आपने कहा, वो मेरी दोस्त थी जो मुझे मिलने आई थी। ये कोई झूठ नहीं था, आपकी दोस्त भी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जब आपके घर से निकल गए तो आपके होश आया और अपनी बेटी से पूछा, बच्चा कहाँ है? ये आपको भी मालूम ना था कि बच्चे को कहाँ डाला था? बेटी ने जवाब दिया, मुझे तो कुछ पता नहीं। इतने में तंदूर से आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ आई तो आपने देखा कि बच्चे पर आग ठंडी सलामत हो चुकी है। उन्होंने बच्चे को तंदूर से निकाल लिया। वालदा को जब ये फिक्र गिरी हुई कि फिरौन बच्चे की तलाश में पूरी जद्दोजहद कर रहा है तो आपने बच्चे को संदूक में डाल कर दरिया में डालने का फैसला कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके दिल में पुख्ता बात डाल दी थी। इस तरह बच्चा महफूज रहेगा और एक दिन इन्हें वापस मिल जाएगा। आपकी वालदा एक नज्जार के पास गई ताकि इससे एक संदूक हासिल करे। इसने पूछा, तुमने लकड़ी के संदूक को क्या करना है? तो आपने सच सच बता दिया कि अपने बेटे को उसमें डालकर दरिया में डालना है। हो सकता है फिरौनियों से बच जाए संदूक। इसने आपको फिरोख्त कर दिया, लेकिन बढ़ई के दिल में बदनीति पैदा हो गई। वो फिरौनी लोगों के पास गया जो बच्चों को ज़िबा करने पर मुकर्रर थे
کہ انہیں بتا سکے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس پر پھر لوٹا دیا، اور پھر وہ دوسری مرتبہ ان لوگوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے۔ پھر اس کی زبان بند ہو گئی۔ پھر ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مارا، گھر لوٹا دیا۔ پھر اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے گیا تو اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور اندھا ہو گیا۔ پھر اس کی پٹائی ہوئی اور اسے واپس بھگا دیا گیا۔ اب وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، اگر تو مجھے میری نظر اور زبان دے دے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اسے زبان اور نظر واپس دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کے لعاب لے کر اس کے برص والے مقامات پر ملی جائے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہوگا اور سورج خوب روشن ہو۔ جب وہ دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تابوت دریا کی موجوں میں ہجکولے کھا رہا ہے جو کہ ایک درخت کے ساتھ آ کر رکا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولیں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر توڑنا چاہا لیکن توڑنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس تابوت کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب آسیہ نے تابوت کو کھولنا چاہا تو کھول لیا، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے بچے کا لعاب لے کر جب اپنے برص والے مقامات پر لگایا تو وہ اس وقت ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرایا گیا۔ آپ کو قتل ہونے سے بچا کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم ہزاروں بچے ذبح کرا دیتے ہو، اسے میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا، لیکن تم اسے نہ ذبح کر سکے اور نہ ہی کر سکو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرعون کی زوجہ بہت نیک عورت تھی، انبیاء کرام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ اس نے فرعون کو کہا کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس سرزمین سے آیا ہے، تمہارے لیے خطرہ تو اسی ملک کا بچہ ہوگا۔ یہ بچہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے، یہ تو بچہ بنانے کے قابل ہے، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے اور ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔
آسیہ کی یہ بات فرعون اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے تسلیم کر لی اور رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی زوجہ نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی فرعون اور اس کے وزیر امان اور ان کے دوسرے سرکردہ لوگوں کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہی وہی بچہ ہے جس نے بڑے ہو کر ہماری بادشاہی کو تباہ کرنا ہے تو وہ اس بچے کو نہ اٹھاتے، اور اگر اٹھا بھی لیا تھا تو قتل ضرور کرتے، لیکن قدرت باری کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اور ترجمہ، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہوں کے سامنے تیار ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی مداحت، خوبصورتی اور نورانیت رکھی گئی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہی آپ سے محبت کرنے لگتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آسمان و زمین والے آپ سے محبت نہ کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دے دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ آنے والا موضوع موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن کی بے قراری میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔